الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفاعة يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں، اور جو آپ اسباق پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ حضرات کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، قرآن کریم سے محبت کرنے والا بنائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائیں، ہمیں ذاکرین میں بھی اللہ رب العزت شامل فرمائیں۔ آج کے جو ہمارا سبق ہے وہ بھی ہمارا چہرے کے حوالے سے سبق ہے، کیونکہ ایک سبق میں چہرے کے حوالے سے دے چکا ہوں۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے چہرے کے حوالے سے، کہ اس عمل کو کرنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے، چہرے کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرے کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، چہرہ چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جتنی بھی تکالیف ہیں اس سے اللہ رب العزت نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور بہت ساری ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، اور کافی سارے احباب ساتھی ہیں جو چہرے کے حوالے سے بہت پریشان ہیں کہ چہرہ ٹھیک نہیں ہے، چہرہ خراب ہو گیا ہے، داغ پڑ گئے، مختلف بیماریاں چہرے میں آ گئی ہیں۔ تو آج کے جو ہمارا سبق ہے وہ بھی چہرے کے حوالے سے ہے، اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ بھی میرا چہرہ صاف ہو گیا ہے، خوبصورت ہو گیا ہے، نکھر گیا ہے، پہلے سے بہتری آ گئی ہے چہرے کے اندر، اور خوبصورتی ہو گئی ہے چہرے کے اندر۔ اب دیکھنے والا نفرت نہیں کرتا، ایک دفعہ جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھی ماشاءاللہ کیا لگایا ہے چہرے پہ۔ یہ ایسا مجرب اور بہت ہی مفید عمل ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں ساتھی احباب۔ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر اس کو کریں گے تو فائدہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ سورہ یوسف آپ کے سامنے میں نے اس کی 2 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ یوسف جو ہے، یہ آپ نے اب یہاں پر آپ کے 2-3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ سمجھ لیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یوسف کو آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ زعفران والے پانی سے لکھیں گے تو سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس زعفران والے پانی میسر نہیں ہے پھر آپ پوائنٹر سے لکھ لیں یا سیاہی والے قلم سے لکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس زعفران والا پانی بھی میسر نہیں ہے، وہ پانی کیسے بناتے ہیں اس کا بھی طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ اور آپ کے پاس سیاہی والا پین بھی موجود نہیں ہے، آپ کے پاس پوائنٹر بھی موجود نہیں ہے، آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، اور آپ مزید آسانی تلاش کرتے ہیں، آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے بھی اور زیادہ آسانی ہو جائے، تو پھر آپ اگر آپ کمپیوٹر کو جانتے ہیں، لیپ ٹاپ کو جانتے ہیں، اور آپ ٹائپنگ کرنا آپ کو آتا ہے بہت اچھے طریقے سے، تو خود اپنے ہاتھوں سے آپ ٹائپ کر لیں کمپیوٹر پہ اس صورت مبارکہ کو، زبر زیر پیش ہر چیز A1 کر کے۔ یہ نہیں ایسی، یہ نہیں کاپی پیسٹ نہیں کرنا، آپ کہیں سے اٹھا کے کاپی پیسٹ کر لیا، نہیں، اس میں اپنے ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے۔ یہ شرط ہے عمل کی نا، اساتذہ نے جو بتائی ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے سورہ یوسف کو آپ لکھ لیں، چاہے کمپیوٹر پہ لکھ لیں، لیپ ٹاپ پہ لکھ لیں آپ، یا کسی سے لکھوا لیں جو ماہر ہو لکھنے والا، اس سے لکھوا کے سار اس کو اچھی طرح پڑھ لے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، زبر زیر پیش کی کوئی غلطی نہ ہو، شد مد کی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل اچھا سا صاف ستھرا کر کے اس کو لکھ کے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر کے اس کا پرنٹ نکال لیں۔ پرنٹ نکال کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اپنے دل کے قریب، یعنی اس کو طے کر کے یہ میں رکھ لیں، سامنے پاکٹ میں رکھ لیں،
یا اپنے بٹوے میں رکھ لیں. اگر چمڑے میں کروا کر رکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اس کو لٹکانا نہیں ہے، اس کو رکھنا ہے، یاد رکھیں. اس کو گلے میں نہیں لٹکائیں گے آپ، اس کو آپ رکھیں گے، اس کو طے کر کے چمڑے میں کر کے، یا کوئی آپ چمڑے کا کوئی چھوٹا سا بٹوا لے لیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جیسے یہ ایک چمڑے کا بٹوا ہے، چمڑے کا جیسے ایک بٹوا ہے، اس طرح اس کے اندر آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر رکھ کے اس کو آپ اپنی یہاں جیب میں رکھ لیں، یا آپ یہاں جیب میں رکھ لیں، لیکن چمڑے کے اندر رکھنا ہے. چمڑے کے علاوہ نہ ہو، ریگزین وغیرہ نہ ہو، چمڑا ہونا چاہیے. اس کے اندر اپنے پاس رکھ لیں. اگر آپ کو زعفران کا پانی میسر آتا ہے تو پھر خود لکھیں. باریک بالکل بٹر پیپر ملتا ہے، بالکل باریک والا پیپر ملتا ہے، بٹر پیپر. اس کو گڈی پیپر بھی کہتے ہیں اور بٹر پیپر بھی کہتے ہیں، بالکل باریک والا. اس پہ آپ یہ جو قلم ہوتے ہیں جن کے اندر سیاہی ڈالی جاتی ہے، سیاہی بھری جاتی ہیں، اس سے آپ جناب والا اس کے اوپر آپ لکھ لیں. اگر زعفران والا پانی میسر نہیں ہے تو آپ پوائنٹر سے لکھ لیں آپ لیکن خود لکھیں گے خوش خط کر کے، بالکل باریک باریک لکھ لیں، موٹا جیسے بھی آپ کو میسر ہو خود لکھ لیں گے تو سب سے بہتر ہے. ورنہ میں نے آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا دیا ہے. اب زعفران والا جو پانی ہے اگر اس سے آپ لکھیں گے اس کی تاثیر کے اندر بہت فرق آ جائے گا، بہت زیادہ تاثیر اس کی بڑھ جائے گی. زعفران کا پانی کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے تیار کیا جاتا ہے، اس کا میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں. آپ نے 50 گرام عرق گلاب لے لینا ہے، 50 گرام عرق گلاب لے لینا ہے. اس کو آپ نے ایک شیشے کی شیشی کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ 1 گرام زعفران ڈال دیں گے، 1 گرام اس کے اندر زعفران ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی، بالکل ایک چٹکی باریک سے، بالکل ایک چٹکی آپ نے چائے والی پتی جو ہوتی ہے وہ اس میں آپ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہی تھوڑا سا آپ یعنی اتنا سا بالکل معمولی سا یعنی چائے والی آدھی چمچ آپ نے اس کے اندر گڑ ڈال دینا ہے. اب اس کو آپ رات کو رکھ دیں گے، یا آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے، یا رات کو اس کو آپ رکھ دیں گے اور جب صبح جناب والا آپ اٹھیں گے اس میں دھوپ میں تھوڑا سا رکھ دیں گے. آپ اس کو دن میں آپ تھوڑی دیر اس کو دھوپ لگوا لیں، رات کو اس کو آپ ایسے رکھتے رہیں کہ اس کے اندر یہ گڑ حل ہو جائے گا، پتی اس کے اندر حل ہو جائے گی، زعفران اس کے اندر اپنا کلر چھوڑ دے گا، یہ زعفران والا پانی آپ کا تیار ہو جائے گا. اب اس سے بے شک آپ اپنا قلم بھر لیں، قلم بھر کر اس قلم سے آپ نے بٹر پیپر کے اوپر سورہ یوسف کو لکھنا ہے مکمل. سورہ یوسف کو اس کو مکمل لکھ کر پھر اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں. ایک کام ہو گیا، اس کو اپنے پاس رکھ لیں. اب اسی طرح آپ نے اس سورہ یوسف کو آپ نے سے پہلی 2 آیتیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، صرف یہی چھوٹے چھوٹے اسی بٹر پیپر کے اوپر چھوٹے چھوٹے کاغذوں کے اوپر آپ نے 41 مرتبہ لکھنا ہے. ان دونوں آیتوں کو یعنی دونوں آیتوں کو ایک آیت بن گئی آپ کی، ملا لی آپ نے، ان کو 41 مرتبہ 41 دفعہ آپ نے لکھنا ہے بٹر پیپر کے اوپر، اور اس کو پھر خشک کر لینا ہے. پھر آپ نے کینچی سے اس کے کاٹ کے یہ 41 آپ یوں سمجھیں کہ یہ 41 پیپر آپ کے بن جائیں گے، چھوٹے چھوٹے 41 پیپر آپ کے بن جائیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ رات کو اس میں سے ایک پیپر ایک گلاس پانی میں ڈال کے آپ رکھ دیں گے. صبح نہار منہ دیکھیں گے کہ پیپر کے اوپر سے وہ جو آپ نے زعفران سے جو لکھائی لکھی تھی وہ حل ہو چکی ہے پانی کے اندر. اس کاغذ کو آپ پھینک دیں گے اور اس پانی کو آپ پی لیں گے صبح نہار منہ. 41 ڈیز آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. 41 ڈیز کے بعد پہلے دن سے لے کے 41 ڈیز تک ہر روز آپ کا چہرہ نکھرتا چلا جائے گا، نکھرتا چلا جائے گا. جب 41 دن آپ کے مکمل ہوں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ 41 دن سے پہلے میرا یہ چہرہ تھا اور اب 41 دن کے بعد دیکھو اللہ نے میرے چہرے میں کیسے تبدیلی اللہ رب العزت نے کر دی ہے. ساری چہرے کی بیماری ختم ہو گئی ہے، نکھار پیدا ہو گیا ہے، چہرے کے اندر روشنی آ گئی ہے، چمک آ گئی ہے. تو یہ چہرے کے خوبصورتی کے لیے، چہرے کی نکھار کے لیے، چہرے کی تمام بیماریوں کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی نایاب عمل ہے. انشاءاللہ آپ کو کہیں سے ملے گا نہیں، کیونکہ یہ کوئی کتابی عمل نہیں ہے. یہ سینے کے وہ راز ہیں جو اساتذہ نے ہمیں دیے ہیں اور ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو اس کو کنجوسی نہ کریں، اپنے دوست احباب کو بھی عمل دیں، ان کو بھی کرائیں. اور جن بہنوں کا، جن خواتین کا چہرہ خراب ہے، چہرہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ یہ ضرور عمل کریں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کے چہرے میں تبدیلی آتی ہے،
کیسے آپ کا چہرہ نکلتا ہے اور چہرے کی ہر بیماری اس عمل مبارکہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو احباب جو ساتھی اس کو شروع کرنے ہیں اس کو کریں۔ اگر کسی ساتھی کو کسی کو بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ میرے سے واٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔